فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوازشات و انعامات و احسانات ہیں کہ آج آپ تمام عاشقان رسول، نوجوانان اہل سنت کے درمیان حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے. میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں شولاپور کے ان نوجوانوں کا جنہوں نے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ آج کی اس بابرکت مجلس میں مجھے آنے کی دعوت دی. مسلسل 3 مہینے سے یہ نوجوان بھائی مولانا عبدالحی صاحب کے اور مولانا فقر الدین صاحب کامل الحدیث جامع نظامیہ کے توسط سے بارہا مجھ سے فونز پر بات کر رہے تھے، لیکن اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں عاشقان رسول رہتے ہیں اور اتنی دیوانگی کے ساتھ بیان سننے والے رہتے ہیں اور اس ناچیز کو، اس حقیر کو اتنی محبتوں سے نوازنے والے رہتے ہیں، تو آپ یقین مانیے میں 3 مہینے پہلے ہی آ گیا ہوتا. یہ بھائی لوگ مجھے بولے کہ شولاپور میں بیان کرنا ہے، بولے آپ کے جیسے چاہنے والے ہیں نہیں بولے. اتنی بڑی تعداد میں جہاں پر ابھی تل ڈالنے کو جگہ باقی نہیں ہے. ابھی علماء اکرام تشریف لا رہے تھے تو پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی. تو میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں کا، اور خاص بات ہے کہ آج اللہ کے ولی کے دربار میں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت اکبر قاسم علیہ رحمت و رضوان کی نام سے موسوم یہ بارگاہ اور یہ مسجد انشاءاللہ تعالی آپ حضرات اطمینان کے ساتھ کھڑے رہیں. جن کو جگہ نہیں ملی سکون سے کھڑے رہیے، ٹینشن مت لیجئے. آپ کے 2 گھنٹے کدھر گزر گئے آپ کو پتہ نہیں چلیں گا انشاءاللہ. نہیں، ان لوگوں کو ہمت دے رہا ہوں. آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ فین کے نیچے، بیچاروں کو فین بھی نہیں ہے، چیئر بھی نہیں ہے، تو آپ ٹینشن مت لیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے تو گراؤنڈ میں بیٹھیں گے، سکون سے بیٹھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ منتظمین کو میں نے بتایا کہ جب اتنا بڑا مجموعہ آنے والا تھا تو اس گراؤنڈ میں اگر اس کو اہتمام کر لیتے تو بہت زیادہ تھا. تو منتظمین نے کہا حضرت آج تک اتنا بڑا مجموعہ مسجد میں نہیں آیا ہے، پہلی بار آئے. بے شک حضرت. ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنے لوگ آ جائیں گے. اگر اتنے لوگ آنے والے ہوتے تو ہم جو ہے بالکل باہر ہی کرتے. انشاءاللہ پھر دوبارہ آئیں گے تو ضرور آپ سے بڑے گراؤنڈ میں ملاقات کریں گے. لیکن آپ اس وقت جب آئیں گے تو صرف عوددان نہیں آئیں گے، صرف فاتحہ والے نہیں آئیں گے، صرف سلام پڑھنے والے نہیں آئیں گے، بلکہ آپ بازو والوں کو ساتھ میں لے کر آئیں گے. لے کے آئیں گے نا انشاءاللہ. انہیں کھٹکا مار مار کے سنا رہا، اپن بٹھا کے سنائیں گے تاکہ جب انہیں اپنی بات سنیں گا تو اس کو فرق محسوس ہوگا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے. حق اور باطل کی پہچان کی اس کو موقع مل جائے گا. نہیں سدھرتا ہے نہیں سدھرنے دیجئے، یہاں کستیوں کی کمی ہے نہیں، بگڑا ہوا ہی رہنے دیجئے. ہمیں کوئی اس کو سدھارنے کا ٹینشن نہیں ہے. وہ دوزخ میں جاتا ہے تو ہمیں کیا ٹینشن ہے. لیکن ہمارا کام ہے سنا دینا.
ہمارا کام ہے بتا دینا, ہمارا کام ہے حق کی دعوت پہنچا دینا. ہاں, اور یہ ہمارے آقا کی سنت ہے. سرکار مکے کے کفاروں کو حق کی دعوت سنائے تھے, سرکار عرب کے منافقوں کو حق کی دعوت سنائے تھے, اور ہم غلام مصطفیٰ شولہ پور کے منافقوں کو حق کی دعوت سنائیں گے, مہاراشٹرا کے منافقوں کو حق کی دعوت سنائیں گے. اگرچہ کہ ان کا مقام رب کریم نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ منافقین کو دوزخ کے نچلے گڑھے میں رکھا جائے گا. بے شک. کہاں رکھا جائے گا؟ نچلے گڑھے میں رکھا جائے گا. اب یہ نچلے گڑھے میں کیوں رکھتے ہیں, ذرا وہ بھی ایکسپلین کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. تو اب میں ذرا, میرا عنوان جب بنتا ہے تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں تو وہاں بھی خوش ہو جاتا ہے. بولے نقشبندی ڈسٹرب ہو گیا تو بس ہے. بولے تو آپ مجھے اللہ کے واسطے ڈسٹرب مت کریے, جو جان چھڑا ہے ذرا ٹھہرے رہیے. میں کہا نا آپ سے 2 گھنٹے کدھر گزر گئے آپ کو پتہ نہیں چلے گا انشاءاللہ, آپ ٹینشن مت لیجئے. تو پیارے بزرگوں اور دوستو, اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین کو دوزخ کے نچلے گڑھوں میں رکھا جائے گا. کہاں رکھا جائے گا ذرا بولیے؟ نچلے گڑھوں میں رکھا جائے گا. اب آئیے ذرا یہ نچلے گڑھے میں کیوں رکھا جائے گا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں, پھر منافق کس کو کہتے ہیں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں, مسئلہ پورا ختم ہو جائے گا. آپ زندگی میں کچھ بھی ہوں گے مگر وہاں بھی ہرگز نہیں بن سکیں گے. پیارے بزرگ اور دوستو, مسئلے کو سمجھو. اللہ منافق کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کو دوزخ کے نچلے گڑھے میں رکھا جائے گا. اب میں سوچتا ہوں مولا دوزخ کے نچلے گڑھے میں کیوں رکھتا. اب دیکھو پیارے بزرگ اور دوستو, اگر آگ, جہاں آگ لگائی جاتی ہے اس کے 10 فٹ اوپر اگر بگونا رکھے 3 دن تک بھی کھانا نہیں پکتا. پکتا. آگ سے 10 فٹ اوپر اگر بگونا ہے 3 دن میں نہیں پکتا. اگر 5 فٹ پہ رکھے تو خالی بھانپ لگتی, گرم ہوتا, جب بھی نہیں پکتا. اگر بالکل 1 فٹ پہ رکھ دیے تو آدھے گھنٹے میں پک جاتا. نہیں, آدھے گھنٹے میں پک جاتا. لیکن اگر آگ میں ڈال دیے تو قصہ ختم ہو جاتا. مسئلے کو سمجھو, مسئلے کو سمجھو. اب لکڑی سکانا ہے, 10 فٹ اوپر رکھے تو نہیں سکتی, 5 فٹ اوپر رکھے تو گرم بھاپ لگتی. بالکل آگ کے قریب لے کے آئے تو جل تو جاتی مگر خاک ہو جاتی. لیکن رب نے کہا جلا کے خاک کرنا مجھے نہیں ہے, بلکہ دوزخ کی آگ ہی منافقوں سے بھڑکانا ہے. اس لیے آگ لگانے کا کام, وہاں تکلیف کم ہوتی ہے, آگ میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے. رب نے کہا میں منافقوں کو آگ کے اوپر رکھ کر عذاب نہیں دوں گا, آگ میں رکھ کر عذاب دوں گا, آگ میں رکھ کر عذاب دوں گا. منافق اس کا نام ہے جس کو آگ کے اندر نچلے گڑھوں میں رکھا جائے گا, اس سے کوئلے کا کام لیا جائے گا, اسی کے ذریعے دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اوپر رہنے والا ادھر ادھر ہو سکتا ہے لیکن جس کو آگ میں لگایا گیا ہے وہ ہل بھی نہیں سکتا ہے, بلکہ وہ عذاب کا سب سے پہلا مستحق ہے. آؤ اب رب نے جب قرآن میں کہہ دیا ہے دنیا کا سب سے بدترین عذاب منافق کو دیا جائے گا, نمازی کو عذاب اتنا زیادہ نہیں, بے نمازی کو عذاب اتنا زیادہ نہیں ہوگا, منافق کو جتنا زیادہ ہوگا. اگر کوئی رمضان کے روزے چھوڑ دے, اگر کوئی حج چھوڑ دے, اگر کوئی عبادت چھوڑ دے, اگر کوئی گناہگار ہو جائے اس کو بھی عذاب ہوگا, مگر اس سے بدترین عذاب منافق کو دیا جائے گا. کس کو دیا جائے گا؟ منافق کو دیا جائے گا. چلیے اب یہ بات تو معلوم ہو گئی, بے نمازی اس کو کہتے ہیں جو نماز چھوڑتا ہے. روزے دار, بے روزے دار اس کو کہتے ہیں جو رمضان کے روزے چھوڑتا ہے. حج نہیں کرنے کا عذاب اس کو دیا جائے گا, اللہ نے جس کو مال دیا اور وہ حج نہیں کرتا ہے. لیکن اب یہ منافق کس کو کہتے ہیں؟ پوائنٹ نوٹ کرو دوستو. اللہ نے کہہ دیا میں منافق کو دوزخ کے نچلے گڑھوں میں رکھ کر عذاب دوں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے منافق کہتے کس کو ہیں؟ حضور کے دور میں مجلس میں بیٹھنے والوں میں 2 لوگ تھے, 2 ٹائپ کے لوگ تھے. ایک صحابی تھے, ایک منافق تھے. ایک صحابی ٹائپ کے لوگ تھے اور ایک منافق ٹائپ کے لوگ تھے. آؤ پیارے بزرگوں اور دوستو,
اگر کوئی جو تم سے یہ کہے احمد نقشبندی نے آج کی بات بتائی ہے تو تم اس کا گلا پکڑ لینا. احمد نقشبندی آج کی بات نہیں بتا رہا ہے, اس زمانے کی بات بتا رہا ہے جب تاجدار کرم خود مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے. ایک مجلس میں بیٹھنے والا صحابی بھی ہوا کرتا تھا, اسی مجلس میں بیٹھنے والا منافق بھی ہوا کرتا تھا. انسان تو دونوں تھے, انسان تو دونوں تھے. اور تعجب کی بات تو یہ ہے منافق کس کو کہتے ہیں ذرا غور سے سنو. نماز صحابی بھی پڑھتے تھے, نماز منافق بھی پڑھتا تھا. صحابی روزہ رکھتے تھے, منافق بھی روزہ رکھتا تھا. صحابی طواف کرتے تھے, منافق بھی طواف کرتا تھا. صحابی جہاد کو جاتے تھے, منافق بھی جہاد کو جاتا تھا. صحابی داڑھی چھوڑتے تھے, منافق بھی داڑھی چھوڑتا تھا. پھر وہ صحابی ہو گئے, یہ منافق ہو گیا. بات کیا ہے تو رب بتا رہا ہے یہ مصطفیٰ والا ہو گیا تو صحابی بن گیا, یہ باغی مصطفیٰ ہو گیا, دشمن مصطفیٰ ہو گیا. مصطفیٰ کی محبت دل میں نہیں رکھتا اس لیے منافق ہو گیا. نماز معیار نہیں بنی. کل وہابی سے ملو اور خصوصاً اہل حدیث سے ملو, مل کے اس کو پوچھو میاں منافق کس کو بولتے, اس کی خود کی تعریف ہوں گی نا تو انہیں صحیح ایکسپلینیشن دے سکیں گا. اس کو پوچھو میاں منافق کس کو بولتے. اور اس لیے ان لوگ ڈر گئے, کہاں ہم آپ کو پہچان لیتے کہ بول کے صحابہ والا کام, صحابہ والا کام, صحابہ والا کام بول کے منافقوں کا کام کر رہے ہیں. پوائنٹ نوٹ کرو, انہیں ڈھنڈورا ایک منٹ, صحابہ والا کام ہے, صحابہ والا کام ہے, 40 دن لگا دو, 3 دن لگا دو, 30 دن لگا دو, 10 دن لگا دو, صحابہ والا کام ہے. الو بنا رہا. کون سے صحابی 40 دن کے واسطے گئے تھے؟ ایک لا کے دے, میں 40 سال کے واسطے چلنے تیار ہوں. کون سے صحابی گئے تھے 3 دن کے واسطے جماعت میں؟ نعوذ باللہ صحابہ والا کام, صحابہ والا کام کر کے بھولے بھالے ترکاری بیچنے والے, آٹو چلانے والے, 5 ڈبے پہ بیٹھنے والے, ترکاری بیچنے والے, ٹھیلے بنڈی والے, رکشے والے, آٹو والے, ٹانگے والے کو پکڑ لیا, پکڑ کے بولا صحابہ والا کام. انہیں بولا اوفو, اپن یہاں کے وہاں کا کام کر سکتے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. میں اگر آپ کو بولا میاں میں تمہیں کو سچن ٹینڈولکر سے ملا رہا ہوں, آپ بولے اوفو مولانا پہنچے ہوئے دکھنے چاہیے. اب آپ میں کچھ چائے بھی پلاتے, کھانا بھی کھلاتے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن جو کرکٹ کے شوقین ہیں ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے صحیح بات کیا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں, ایک اچھے فیمس پرسن سے ملانے کی بات ہو جائے تو آدمی کیا کرتا, اس سے دوستی کر لیتا. ابھی نے کیا کر رہا, کائنات کے سب سے بڑے فیمس پرسنز کا نام صحابہ ہے. ابھی نے لوگوں کو مزاج دیا صحابہ والا کام, صحابہ والا کام, صحابہ. اللہ بولے اوف, اپن ترکاری بیچتے, اپنے سے صحابہ والا کام. اپنے کو ٹماٹے کا ریٹ صحیح نہیں معلوم, اپنے سے صحابہ والا کام. اپن کل تک باٹلوں پہ باٹلا مارے سو ہے, آج صحابہ والا کام. انہیں بولا اس سے اچھی قسمت اور کیا ہو سکتی, چل 40 دن بول رہا ہوں. سمجھو دوستو, حولہ بنایا جا رہا ہے لوگوں کو, حولہ بنایا. اور یہاں پہ کیا ہے اہل سنت میں, اہل سنت میں ہم صحابہ والا کام آج تک بولے نہیں, نبیوں والا کام بولے نہیں. ارے ہم ان کا کام کیا کر سکتے میرے بھائی, ان کا کام ہم کیا کر سکتے. خدا کی قسم ان کا نام لے لیے تو کافی ہے. ہماری نجات تو ان کا نام لینے میں ہے. گھر میں بچے پیدا ہوئے تو ایک کا نام ابو بکر رکھ لے رہے ہیں, بس اتنی قسمت مل گئی, اللہ تیرا شکر ہے. گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا, گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا, بلال نام رکھ لے رہے ہیں, یہ قسمت بہت بڑی بات ہے. گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا, محمد نام رکھ لے رہے ہیں, احمد نام رکھ لے رہے ہیں, یہی بہت بڑی بات ہے. گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا, بڑے کا نام حسن رکھ دیے, چھوٹے کا نام حسین رکھ رہے ہیں, یہی بڑی بات ہے. خدا کی قسم صحابہ والا کام, ہم مر گئے, ہمارے پورے 7 جنم مر گئے تو بھی ایک ان کے جیسی حرکت نہیں کر سکتے. کہاں کر سکتے میرے بھائی, آپ بتاؤ. صحابہ والا کام نعوذ باللہ من ذالک کہاں سے کر سکتے آپ؟
پیارے بزرگ اور دوستوں بس حوالہ بنایا جا صحابہ والا کام. انہیں صحابہ والا کام بول کے شروع ہوگا. ابھی نہیں بولا انہوں صحابہ کو لے لیا, میں کیا لوں. اس کو پورے ایجنٹا مل گئے, تو صحیح حدیث لے لے بولے. صحیح حدیث شروع ہو گیا. صحابہ کو لوگا لے لیے, صحیح حدیث کو ہی نہیں لے لیا. اب بیچارے اب وہ صحیح حدیث لے کے میرے پاس آنا نہیں, میں کامل الحدیث ہوں, میرے پاس آنا. یا استاد حدیث بیٹھے ہیں, ان کے پاس آنا, ان کو آپ پوچھ لو, ان کا نہیں اب تک کوئی اہل حدیث آیا ہی نہیں. انہیں کہاں گیا صحیح حدیث کو لے کے؟ پان ڈبے پہ. ارے صحیح حدیث پان ڈبے والے کئی کو سمجھاتا رہے بھائی, صحیح حدیث پہلے ہما کو سمجھا, ہم سمجھ گئے تو تو کئی کو جاتا, تو جتوں کو بولا ہم لوگ لاتے. بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائی؟ صحیح حدیث لے لے کے ایک جاہل کے سامنے گا, انہوں نے اوفو اب میں بھی حدیث پہ عمل کر سکتا ہوں, اب تک میں کو طہارت لینے چ نہیں آیا, ضرورت کرنے اب حدیث وہ بھی میں, اب دیکھ لیتا ہوں بولے سسرے کو. اب آتے کی بول دو صحیح حدیث میں ہے, صحیح حدیث. ایک اچھی بات ہے سناؤ, سنیں مگر عمل نہیں کرنا. اپنا مسئلہ ذرا الٹا ہے, لوگ عمل کرو بول کے سناتے, میں عمل نہیں کرنے کی بات سنا رہا ہوں. دیکھو ایک بات سنا, میرا محلے میں ایک نوجوان تھا. وہ نوجوان کیا کرا, عید کے دن میں عید کی نماز پڑھانے جا رہا ہوں, انہیں جو ہے بیگم کو بٹھا لے کے صبح صبح نکل گیا. ارے میں بولا یہ کیا قصہ ہے میاں, عید کے دن کہاں لے کے جا رہا؟ مصیبت رہی تو گھر سے عورتوں کو لے کے نکلتے, ہاسپٹل جا رہا یا کسی کا انتقال ہو گیا تو لے کے جا رہا عید کے دن. بولے تو بات, ورنہ عید کے دن تو عورتیں گھروں میں کام کرنے کا رہتا. جا کے آپ عیدگاہ کو نماز پڑھ کے آتے, کو پکا کے کر کے تیار رکھنا ہے, فاتحہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے. نہیں اب انہیں وہ پکانا کرنا, شیرخورما اور خورما سب بھول گیا, وہ کاجو چیرونجی تلنا, وہ بریانی وریانی سب لائٹ لے لیا, بیگم کو بٹھا لے کے نکلا. میں ہارن مار کے رکا, ٹھہر نہیں پوچھیں گے کون مر گئے, کس کا انتقال ہو گیا, کس کو بیماری لگ گئی, پوچھیں گے بلکہ رکایا. کہاں جا رہا ہے میاں؟ بھلے وہ عید کی نماز پڑھنے جا. ہاں میں بولا یہ کون سی نماز ہے بھائی, بیگم کو لے کے جا رہا, کوئی نیا نبی تو نہیں آیا تیرے واسطے؟ ہمارے نبی تو عید کی نماز کو عورتوں کو لے جاؤ بلکہ کہیں بھی نہیں فرمائے. بے شک خدا کی قسم ہمارے مذہب میں 1400 سال سے عورت کبھی نماز پڑھنے عیدگاہ کو 1400 سال سے جمعہ پڑھنے ہماری گھر کی عورتیں, صحابہ کی عورتیں, اہل بیت کی عورتیں, اولیاء کی عورتیں, غوث و خواجہ کے گھر کی عورتوں نے کبھی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کو نہیں گئے, نہ جمعہ پڑھنے گئے, نہ عید پڑھنے گئے, نہ کسوف پڑھنے گئے, نہ خسوف پڑھنے گئے, نہ نفل پڑھنے گئے, نہ فرض پڑھنے گئے, نہ واجب کو گئے, نہ سنت کو گئے. بولا تو لے کے نکلا تو کہیں نیا دن تو نہیں نکال لیا؟ بولے نہیں مولانا حدیث میں ہے. اما میں بولا 1400 سال سے حدیث ہما کو نہیں ملی, تیرے کو کہاں سے ملی رے بھائی؟ پوائنٹ نوٹ کرو دوستو, ہنسو نہ کو. خیر اب میں لوٹو نہیں بول سکتا, یہاں جگہ تو نہیں ہے آپ لوگوں کو لوٹنے, بعد میں لوٹتے مگر گھر کو جا کے. مگر جو ہے میری بات سمجھو, میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو بھائی. اگر حدیث میں ہے تو امام اعظم سے بڑھ کر حدیث کون پڑھے تھے؟ اگر حدیث میں ہے تو امام بخاری سے بڑھ کے حدیث کون پڑھے تھے؟ اگر حدیث میں ہے تو امام نسائی سے بہتر حدیث کو کس نے سمجھا تھا؟ اگر حدیث میں ہے تو امام مسلم سے بہتر حدیث کون جانتا تھا؟ اگر خدا کی قسم تو اپنے بابا کا بیٹا ہے تو ایک روایت لا کے دے دے, سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا نے کبھی عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی ہو؟ کبھی عید کی نماز, جمعہ کی نماز کسی مسجد میں پڑھا ہو؟ ارے مسجد نبوی میں گھر تھا. پوائنٹ نوٹ کرو نوجوانوں, مسجد نبوی میں گھر تھا, مگر سیدہ کائنات مسجد نبوی میں نماز نہیں, اپنے گھر کے حجرے میں نماز پڑھا کرتی. گھر کے حجرے میں نماز پڑھتی تھی. تو مسجد کی دلیل لا لے, میں اپنے بابا کا بیٹا ہوں, حجرے کی دلیل لے کر آتا ہوں. پیارے بزرگ اور دوستو, شولہ پور کے لیے اس سے بڑا چیلنج اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں اس کو پوچھا تو کہاں لے کے جا رہا میاں؟ بولے نماز کو. مول صاحب بولا اوف. میں بولا اب یہ ٹینشن کا مسئلہ ہے, تو تیرا کام کر, میں میرا کام کرتا ہوں, بعد میں ملیں گے. بولا میں اب کہاں اس کو لے کے میری عید خراب کر لوں.
پہلے آتے سو سال میں 2 عید آؤں. میں اس کو چھوڑ دیا, لائٹ لے لیا میں اس کو, جا کے عید کی نماز پڑھا, اتفاق سے اثر میں مسجد میں ملا صاحب. تو بولا کیا تھا رے قصہ صبح میں, سمجھ میں نہیں آیا میرے کو. بولے مول صاحب مسئلہ وہ نہیں ہے, اصل بات کیا ہے, ہمارے گھر میں میں بیگم کو باہر لے کے نکلنا چاہ رہا ہوں, اس لیے پہلے بول دیا میں عمل نہیں کریں گے کوئی بھی. ہمارے بیگم کو میں گھر کے باہر